آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع مسجد کے باہر تھا، تو صدیق اکبر مسجد میں آئے، بڑے صحابی ہیں، ان کی لڑکی حضور کے نکاح میں عائشہ ہے، کہ یا رسول اللہ میرا آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے، اس لیے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر رشتہ داری بڑھ جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے فاطمہ سے نکاح کا حضور کو تقاضا کیا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر باہر آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق جو اللہ کے نبی کے سسر ہیں اور ان کی بیٹی حفصہ اللہ کے نبی کے نکاح میں ہے، وہ یا رسول اللہ فاطمہ کا مجھ سے نکاح کا ارادہ ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ علی باہر کھڑے تھے تو صحابہ نے کہا علی تم جاؤ، تمہارے بارے میں لبیک ہو جائے گا، تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میری ہمت نہیں ہوتی۔ عبد بن عوف نے فرمایا علی تم جاؤ۔ حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس گئے، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا نا، آپ کے چہرے پر رعب ہوتا تھا، اور آپ کے چہرے پر صحابہ کرام فرماتے ہم نے کبھی حضور کا چہرہ برابر مکمل دیکھ نہیں سکے، آپ کا تقوی کا رعب ہوتا تھا۔ تو خاموش ہو گئے وہاں جا کر۔ آپ نے کہا علی کیوں آئے ہو؟ جواب نہیں دیا کہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نعم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا انشاءاللہ، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ حضرت علی باہر آ گئے چھوٹا منہ کر کے۔ صحابہ نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہ کوئی جواب نہیں، کہا تھا میرا جواب نہ کا ملے گا۔ ابن عوف نے کہا کوئی جواب تو دیا ہوگا، کہ یوں کہا تھا انشاءاللہ، تو کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، آپ کا انشاءاللہ فاطمہ سے نکاح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہاں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے ہاں نہیں کہا حالانکہ رشتہ آسمان سے آ چکا تھا۔ جبرائیل نے آ کر کہا یا اللہ کے نبی آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کرائے، لیکن آپ گھر پر گئے اور جا کر اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آ جائے قبول کروں؟ بات سمجھتے ہو نا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ رشتہ داری جب لڑکے کا رشتہ کرنا ہو یا بچی کا رشتہ کرنا ہو تو پہلے دونوں سے پوچھ لے، زندگی ان کو گزارنے ہمیں نہیں گزارنے۔ بعض مرتبہ ماں باپ مجبور ہوتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر تجھے کرنا ہی پڑے گا، یہ بہت غلط چیز ہے۔ آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہوگا، تب بھی میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ گھر پر پہنچے اور فاطمہ سے کہا بیٹا علی کا رشتہ آیا کہ منظور کروں؟ فاطمہ نے ہاں کہا، پھر آپ مسجد میں آئے، اور آپ مسجد میں آنے کے بعد فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی مسجد میں آئے اور آپ نے دو صحابہ کرام کو خاص طور پر یاد کیا، صدیق اکبر کو یاد کیا، عمر فاروق کو یاد کیا۔ نکاح میں سب کو یاد کرنا یہ سنت تو نہیں ہے، بعض نکاح ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ایک حضرت عبد بن عوف مدینے کے ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہیں، بڑے مالدار صحابی، ان کا خود کا نکاح حضور کو پتہ نہیں، مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا زردی لگی ہوئی ہے، اس زمانے میں زردی لگتی تھی۔ آپ نے کہا عبد الرحمن تمہارے کپڑوں پر زردی ہے؟ چھوٹی سی مدینہ کی بستی تھی اور مدینہ کے سب سے مالدار صاحب ابن عوف نوجوان، تو اللہ کے لیے میرا نکاح کر ہوا ہے۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا مجھے نہیں بلایا نکاح، اتنے بڑے نبی نے یوں نہیں کہا مجھے نکاح میں آپ نے نہیں بلایا، آپ نے کہا بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک وجمع بینکما بخیر، جو نکاح کی بات کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ کے جوڑے میں۔ اولم ولو بسات، اللہ نے مال دیا ہے تو ولیمہ کرو اگرچہ بکری کا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیمے کی ترغیب دی۔ اب مسجد میں نکاح پڑھا ہے، حضرت علی کا نکاح ہوا، اب نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر کہا میں 500 درہم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی آپ کے ساتھ کروایا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ علی نے کہا نعم قبلتها یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کا نکاح میرے نکاح میں قبول کیا۔ فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جانے کے بعد یہ آیت پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ سجدے میں جا کر حضرت علی نے آیت پڑھی، آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی نکاح میں آپ نے شہد کا شربت تقسیم کیا ہے، آپ نے شہد کا شربت پورے مدینے والے کو پلایا۔ اس کے بعد نکاح تو ہو چکا، اب رخصتی ایک روایت کے مطابق 6 مہینے کے بعد ہوئی یا 1 سال کے بعد ہوئی یا 1.5 سال کے بعد ہوئی، لیکن رخصتی فوراً نہیں ہوئی۔ حضرت علی کے چھوٹے بھائی کا نام حضرت عقیل ہے، عقیل نے حضرت علی کو کہا بھائی رخصتی ہو جائے۔ یہ دونوں گئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان میرے بھائی علی کی رخصتی ہو جائے۔ یہ تینوں گئے ام سلمہ کے پاس جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ام سلمہ۔ ام سلمہ نے کہا میں حضور سے بات کرتی ہوں، تو آپ نے کہا بالکل ہو جائے، فاطمہ کو لے جائے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم
اجازت دے دی تو چھوٹی سی بارات آئی، حضرت علی، حضرت عقیل اور سلمان فارسی، یہ تینوں حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ اور حضرت حفصہ کو فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، میں آپ کو ساری باتیں قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں۔ دیکھو سادگی سنت ہے، تکلف کی گنجائش ہے، اور پر تکلف کی بھی شادی میں گنجائش ہے، لیکن جو آج کے زمانے کے جو خرافات ہیں وہ تو حرام ہے، شریعت کی نگاہ سے مناسب نہیں ہے۔ لیکن اتنی حضور نے، آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ۔ علی کا تو مکان تھا نہیں، مدینے میں کرائے کا مکان تھا، تو آپ نے ام ایمن ایک صحابیہ ہے اور ام عمیس کو کہا تم دونوں جاؤ علی کے گھر پر جا کر فرش کو برابر کرو، لیپا لیپی کرو، گھر میں جا کر کپڑوں کو لٹکانے کی کھوٹی لگاؤ۔ یہ حضور فرما رہے گھر کو، ہم شادی کے اپنے گھر کو برابر کرتے ہیں، یہ آپ نے کروایا اپنے علی کا۔ اس طریقے پر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں تھے اور فاطمہ کو لینے آئے، تو آپ نے حضرت علی کو گھر میں بلایا، گھر میں، اور فاطمہ سے علی کا مصافحہ کروایا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد دونوں کے سرے پر آپ نے پانی چھڑکا، پانی آپ نے یوں کر کے چھڑکا۔ پھر نے کہا میری بیٹی فاطمہ کو لے جاؤ۔ پھر کہا میری بیٹی فاطمہ، میں نے مکہ المکرمہ کا سب سے بہتر رشتہ میں نے تلاش کیا تیرے نکاح کے لیے۔ پھر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو، میرے جگر کا ٹکڑا میں نے تیرے حوالے کیا ہے۔ پھر حضرت علی فاطمہ کو لے کر اپنے گھر پر پہنچے تو آپ نے کہا میں عشاء تک آتا ہوں، میرا انتظار کرنا، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد گھر پر پہنچے، آپ نے دونوں کو جمع کیا، آپ نے پھر پانی میں سورہ محبتیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا، اور آپ نے ان دونوں کے سینے پر، ان کے کندھے پر، ان کے ماتھے پر چھڑکا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ تو ان دونوں میں برکت دے، اللہ ان دونوں میں اللہ کو محبت دے، اللہ تم کو نیک سارے اولاد عطا فرما۔ حسن حسین یہ فاطمہ علی کی اولاد ہے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ، روایت میں جنت میں اچانک روشنی آئے گی، یہ جنت میں تو سورج نہیں ہے، تو کہیں گے اللہ جنت میں اتنی ساری روشنی کہاں سے آ گئی؟ کہ جنت الفردوس میں علی اور فاطمہ کسی بات پر ہنس رہے ہیں، ان کے ہنسنے کی بنیاد پر ان کے دانتوں سے جو نور نکل رہا ہے اس سے پوری جنت جگمگا رہی ہے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ علی اور فاطمہ کا ہے۔ اب کہا علی ولیمہ کر لو، علی کے پاس تو کچھ کھانے کے، حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو سعد بن وقاص نے کہا اللہ میرے پاس ایک چھترا ہے، چھترا یعنی گیٹھا، شیپ، میرے پاس ایک دمبا ہے، میں لاتا ہوں، 15-16 کنہ کا ہے۔ آپ نے کہا علی لو، یہ میں آپ کو 10 درہم دیتا ہوں، آپ 6 درہم کا آپ گھی لا دو، اور آپ 3 درہم کا آپ وہ گھی منگوایا، پنیر منگوایا، اور 1 درہم کا شہد منگوایا۔ پھر جب لے کر آئے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے چھوارے کو آپ نے پیسا، اور چھوارے کی گٹلیوں کو پیسا، اور اس میں شہد ڈال کر آپ نے سویٹ ڈش تیار کی ولیمے میں، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح میں حضور اپنی طرف سے کی، سالن بنایا اور آپ نے پورے مدینے کو ولیمہ کھلایا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے سب کے ولیمے کھائے لیکن فاطمہ جیسا ولیمہ ہم نے کہیں نہیں کھایا۔